عمران حیدر بخاری آف سیالکوٹ اور اختتام پر شبیر محبوب سرکار امام محمد باقر کی برآمدی ہوگی، ماتم ہوگا، نیاز ہوگی۔ پروفیسر دکتورا نقوی صاحب کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کا روشن مستقبل فرمائے اور ان کی بچیوں کے لیے نصیب فرمائے۔ محمد و آل بیت محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بلند ہے، 14 کا خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ صلوات اتنی بآواز بلند پڑھے جتنی 14 کی مودت قلب میں چھپی ہوئی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وأہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں۔ آج کل کچھ ماڈرن مولوی، کچھ ناسبی اور خارجی ملا جو شیعت کا لبادہ اوڑھ کر شیعت میں گھس کر یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب عباس معصوم نہیں ہے۔ جناب عباس، مجلس لائیو چل رہی ہے، جناب عباس معصوم نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور واہ واہ زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی ہو۔ بابا جی سرکار، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تھے، پھر بھی محمد والے محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج ہیں۔ میری بات سمجھے؟ بندے کہتے ہیں جی جناب عباس معصوم نہیں۔ میں نے جناب عباس کی عصمت پہ 2 جملے بولنے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ کتابیں تو ماشاءاللہ میرے پاس کافی ہیں، جناب عباس پہ بھی میں کتاب لکھ رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو 2 حوالے دینے ہیں میں نے، کیونکہ مجھے حکم تھا کہ بات وہ ہوتی ہے جو دلیل سے ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جس کو نازل ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ حیدر کرار پڑے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ جسے آنے سے پہلے بطول مصلے پہ پڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس ہستی کا نام سرکار ہے۔ میری بات سمجھے؟ میں سرکار ابو طالب کی شبیہ اور حیدر کرار کی شبیہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میری بات سمجھ رہی؟ بندے کہتے ہیں جی جناب عباس معصوم نہیں تھے، بندے کہتے ہیں جناب عباس معصوم نہیں تھے۔ جناب عباس کی عصمت کی
جو دلیل ہے وہ یہی کافی ہے کہ جناب عباس نے امام حسن کو غسل دیا ہے۔ بابا سجاد شاہ جی، معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے جناب عباس کے معصوم۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جی، کتاب ہے العباس، لکھنے والے بہت بڑے محدث ہیں، سرکار علامہ عبد الرزاق المکرم الموسوی سرکار۔ یہ کتاب ہے جناب عباس کی عصمت میں۔ انہوں نے جناب عباس کے بارے میں کیا لکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس جس عظمت و منزلت کے مالک ہیں، تو لہذا جناب عباس کو ہم معصوم سے بھی افضل مانتے ہیں۔ جناب عباس کو، میں کوئی اور کو موضوع پڑھ دوں سرکار؟ جناب عباس کو، بھائی جان ہاتھ کھول کے بیٹھا، مولا تم سلامت رکھے میری بات سن۔ جو کہتے ہیں جناب عباس سید نہیں ہے، آج کل کا غیر معصوم سید ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا سید کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میری بات سن، آج کل کو جو سید دیکھ رہے، سید کی جوتی ہمارے سر کا تاج، آج کل جو سید ہے وہ میرے استاد محترم شہید ملت جعفری علامہ فاضل حسین علوی شہید فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی ان کی عصمت پر شک ہوتا ہے ان کے شجرے میں شک ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بابا جی سے میں جملہ پڑھا، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا جی، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور یہ وہ مجتہد ہیں جو حاضر ڈیوٹی مجتہد ہیں۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب عباس وہ ہستی ہیں جن کو عصمت سے بلند بھی مقام دیا جائے تو وہ کم ہے، اور جس میں اللہ اپنا جلوہ دیکھے اسے علی کہتے ہیں، جس میں علی کو علی نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس ہستی کا نام، میری بات سمجھ آئی؟ اس ہستی کا نام جناب عباس۔ آگے وہ کیا لکھتے ہیں کہ بلا، آگے جملہ سنیے گا بابا جی، میں نے جناب عباس پہ کتاب شروع کی ہے، مستجار الحسین کتاب کا نام رکھا ہے۔ کیا نام ہے جی؟ یہ لقب کسی مولوی نے نہیں دیا، مولا نے دیا ہے، مولا عباس کو۔ مستجار الحسین کا مطلب ہے حسین کی پناہ گاہ، حسین کی۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں جی؟ آگے وہ فرماتے ہیں کہ ہائے ہائے ہائے، وہ فرماتے ہیں کہ آگے انہوں نے جو حوالہ دیا نا، آگے کسی عالم کا حوالہ انہوں نے دیا، عبد الرزاق المکرم الموسوی، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ طافہ، شیخ طافہ پہاڑ سے بڑا نام ہے، شیخ طافہ فرماتے ہیں کہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جناب عباس کو آئمہ میں بھی شامل کیا جائے تو حق ہے۔ باؤ جی آگے وہ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ یہ کتاب میرے ہاتھ، آگے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس عالم قرآن ہے، رائے ہدایت اور علم دین سے باخبر ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ عباس وہ ہیں کہ جو پنجتن میں بھی شامل ہیں۔ آپ سرکار انہوں نے جملہ لکھ دیا کہ وہ پنجتن میں شامل ہیں۔ کیسے شامل ہیں؟ عباس عین بے الف سین، عین علی کی، بے بطول کی، الف احمد کی، سین حسنین کی۔ میری بات سمجھے؟ عباس عین سے علی کا پیکر، بے سے بطول کی عصمت، ہائے ہائے ہائے، الف سے اللہ کے مظہر کا مظہر، سین سے حسنین کا قرآن ناطق۔ میری بات سمجھ رہی؟ اب یہ کتاب ہے جی میرے ہاتھ میں، اور یہ بہت بڑے مجتہد کی کتاب ہے، آیت اللہ جمیل حمود العاملی، یہ کتاب اس نے یہ جناب عباس کی عصمت پہ کتاب لکھی، اور کتاب کا نام رکھا ہے العصمت الکبریٰ۔ بابا ہاں جی، یہ بہت بڑے مجتہد کے بیٹے اور خود بھی مجتہد ہیں، العصمت الکبریٰ۔ انہوں نے جو جملہ لکھا ہے، کاش میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی زہرا ہوتی،
میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جو میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے سرکار، اگر میں دیکھیں جملہ وہ ہے جس پر ہر چیز کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مجتہد اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، کسی یہ مولوی کی کتاب نہیں، مجتہد کی کتاب، وہ فرماتا ہے جناب عباس عصمت کبریٰ پر بھی فائز ہیں اور ولایت کبریٰ پر بھی فائز ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ اور بھائی جان بندوں کو پتہ ہی نہیں عباس کس ہستی کا نام ہے۔ آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے شبان تک، شبان سے مجلس تک، مجلس سے لے کر محوق تک، محوق سے لے کر غسیمسہ تک، غسیمسہ سے لے کر ادریس تک، ادریس سے لے کر ناخور تک، ناخور سے لے کر نمک تک، نمک سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر نوح نبی تک، نوح سے لے کر سام تک، سام سے لے کر اسامر تک، اسامر سے لے کر بریشاشہ تک، بریشاشہ سے لے کر یافس تک، یافس سے لے کر برہ تک، برہ سے لے کر جفیسہ تک، جفیسہ سے لے کر عمران تک، عمران سے لے کر تاخور تک، تاخور سے لے کر تارق تک، تارق سے لے کر حضرت ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر یعقوب تک، یعقوب سے لے کر یوسف تک، یوسف سے لے کر بشریہ تک، بشریہ سے لے کر شعیب تک، شعیب سے لے کر موسیٰ بن عمران تک، موسیٰ بن عمران سے لے کر یوشع بن نون تک، یوشع بن نون سے لے کر حضرت داؤد تک، داؤد سے لے کر سلمان تک، سلمان سے لے کر آصف برخیہ تک، آصف برخیہ سے لے کر زکریہ تک، زکریہ سے لے کر عبد المناف تک، عبد المناف سے لے کر حضرت ہاشم تک، ہاشم سے لے کر عبد المطلب تک، عبد المطلب سے لے کر ابو طالب تک، ابو طالب سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کر علی تک، علی سے لے کر حسن تک، حسن سے لے کر حسین تک، حسین سے لے کر امام سجاد تک، امام سجاد سے لے کر مولا باقر تک، مولا باقر سے لے کر مولا صادق تک، مولا صادق سے لے کر مولا کاظم تک، مولا کاظم سے لے کر مولا رضا تک، مولا رضا سے لے کر مولا تقی تک، مولا تقی سے لے کر مولا نقی تک، مولا نقی سے لے کر حسن عسکری تک، اور حسن عسکری سے لے کر مالک بقیت اللہ تک۔ اوے بنو امیہ کے بچے ہوئے نجس ٹکڑوں پہ پڑنے والے حرام زادے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو جناب عباس کی عصمت پر شک کرتا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں عباس کس ہستی کا نام ہے؟ ہر نبی اور ہر وصی اور ہر امام اپنی اپنی صفت کا مالک ہے۔ آدم سے لے کر قائم تک ہر معصوم کی صفات کو جمع کر کے نقطہ عروج پر لے جاؤ تو ایک عباس بنتا ہے۔ ایک ہستی کا نام جناب عباس ابن علی ہے۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ اوہ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے اسم کے استقبال کے لیے سید الساجدین کھڑے ہو جاتے تھے۔ میری بات سمجھ رہی تھی؟ عباس کون ہے؟ جن کا حسب بھی پاک، جن کا نسب بھی پاک۔ اور یاد رکھیے گا یہ صرف علم نہیں، اور علم سمجھ کے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا قبلہ بھائی جان، آپ نے دیکھا ہاتھ کھول کے بابا سبحان اللہ اتھے بھی بننے نے تو سرکار ہر پاسے ہی بننے نے۔ یہ جڑا بندہ مجلے جا ہاتھ بننے میں شک پہ جنہوں ادھروں آیا ہے۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ جناب عباس ایسے اچھا مجھے یہ بتائیں مولا علی افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ یار بولو تو سی پریشان ہو گئے سر۔ میں ایڈے ٹھلے مجمع کوئی نہیں جو پڑھتا، میں سمجھ سیدھی کر سر، کیونکہ محنت کر کر کے جملے کڑنے ہوندے تو پھر تسی انج بہ جو ختم تے آئے ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تہاڈا۔ میری بات اچھا یہ بتائیں کہ مولا علی افضل ہے یا رسول کے علاوہ مصطفیٰ کے علاوہ جو انبیاء وہ افضل؟ بولے نا یار، مولا علی افضل ہے نا جی بابا جی، ہے نا مولا علی افضل؟ شک تو نہیں؟ مولا علی علیہ السلام افضل ہے نا؟ تو کیا فرمایا کہ میں محمد کی جان ہوں، عباس میں علی کی جان ہے۔ میں مصطفیٰ کی جان ہوں، عباس میری جان ہے۔ اور یاد رکھیے گا مولا عباس کا حسب بھی پاک ہے۔ الحمدللہ میں ایک شجرہ طیبہ کتاب لکھ رہا ہوں جس میں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا سے لے کر بی بی نرجس خاتون تک ہر پاک بی بی کا میں شجرہ بھی لکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کا حسب بھی پاک ہے بابا جی، ان کا نسب بھی پاک ہے۔ جناب عباس کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ پاک بطول بی بی کا نام ہے ام البنین فاطمہ وحیدیہ قلابیہ سلام اللہ علیہا۔ بی بی ام البنین، بی بی ام البنین، دیکھیں جی بنین کے دو معنی ہیں۔ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، سورج کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہے، سمندر کے سامنے پانی کے قطرے کی کیا حیثیت ہے۔ بابا جی میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بنین کے دو معنی ہیں عربی میں، ایک کہتے ہیں عقل کی جمع بنین، ایک ہے بیٹوں کی جمع بنین۔ اگر ہے عقل کی جمع تو ام البنین کا معنی کیا ہوگا؟ عقل کی ماں۔ سرکار کیا ہوگا جی؟ عقل کی
اور بی بی کا ایک لقب ہے ام الکرامہ۔ بابا جی مولا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے کرمانی صاحب۔ میں جناب عباس کی عصمت پڑھ رہا ہوں بابا جی کہ جناب عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کے عصمت کبریٰ پہ ایک مجتہد نے کتاب لکھی ہے، اور بڑے بڑے محدثین کا یہ بیان ہوتا ہے ہر بندے کے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب عباس امام کے سامنے آتے تھے، امام سجاد علیہ السلام کے سامنے، تو جناب عباس کے استقبال میں امام سجاد ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے بطول کے استقبال کے لیے محمد کھڑے ہوتے تھے۔ یہی بات سمجھ رہی سر؟ ٹھیک ہے جی، میں نے آدھا پڑھ لیا، آدھا میں نے 15 منٹ پڑھ لیا، 15 منٹ میں نے باوجی اور پڑھنا ہے۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ عباس ہستی کا بی بی کون ہے؟ ام البنین۔ ہائے ہائے، جناب غازی شہنشاہ کا خطبہ ہے سرکار، اس میں مولا عباس نے کہا میرا حسب بھی پاک، میرا نسب بھی پاک، میں وہ ہوں کہ جس کا ننہال بھی پاک۔ جناب عباس کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ پاک بی بی پاک کی والدہ محترمہ کا نام ہے بی بی سمامہ۔ ام البنین کے باپ کا نام ہے حزام۔ حزام جو ہے وہ عامر کا بیٹا ہے، عامر ربیع کا بیٹا ہے، ربیع خالد کا بیٹا ہے، خالد کلاب کا بیٹا ہے، کلاب مرہ کا بیٹا ہے، مرہ لوی کا بیٹا ہے، لوی غالب کا بیٹا ہے، غالب فہر کا بیٹا ہے، فہر نظر کا بیٹا ہے، نظر مضر کا بیٹا ہے، مضر عدنان کا بیٹا ہے، عدنان کنانہ کا بیٹا ہے، کنانہ مدرکہ کا بیٹا ہے، مدرکہ الیاس کا بیٹا ہے، الیاس حمل کا بیٹا ہے، حمل کدار کا بیٹا ہے، کدار اسماعیل کا بیٹا ہے، اسماعیل ابراہیم کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی جناب حزام کی سرکار بی بی سمامہ سے عقد نہیں ہوا۔ میں المختصر ایک جملہ آپ کے سناؤں تاکہ سمجھ آ جائے کہ عباس کس ہستی کا نام ہے۔ بابا جی یاد رکھیے گا، یہ بادشاہوں کی سرکار یہ عادت ہوا کرتی تھی، جتنے بھی عظیم بادشاہ تھے ان کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جب بھی حجت سامنے آتی تھی یہ استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ حجت کا معنی کیا ہے؟ ہمارے شیعوں کی 4 کتابیں جسے کتب اربع کہا جاتا ہے۔ پہلی کتاب ہے الکافی، دوسری ہے من لا یحضر فقیہ، تیسری ہے الاستبصار، چوتھی ہے تہذیب الاحکام۔ پہلی کتاب جو جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے شیخ جعفر محمد بن یعقوب کلینی، جنہوں نے 20 سال میں بابا جی 16,000 حدیث کو جمع کیا، تو ایک کتاب بنائی جس کا نام رکھا الکافی۔ اور دوسری جو کتاب ہے من لا یحضر فقیہ، وہ شیخ صدوق علی بابویہ کے بیٹے نے لکھی تھی۔ اور علی بابویہ کون تھے؟ جو احمد کے شاگرد تھے۔ احمد کون تھے؟ جو محمد برکی کے شاگرد تھے۔ محمد برکی کون تھے؟ جو مولا نقی کے شاگرد تھے۔ اور تیسری کتاب ہے جس کا نام ہے الاستبصار، اور چوتھی تہذیب الاحکام۔ ان کو لکھنے والے بابا جی ہیں شیخ طافہ شیخ طوسی، جو بہت بڑے اپنے دور میں محدث بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ میری بات سمجھ آ نہیں سکا؟ الکافی کے 3 حصے ہوئے، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی۔ اصول کافی میں باب حجت ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں، بابا جی عباس کس ہستی کا نام ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق ما الخلق بعد الخلق۔ حجت اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے ہو، جو مخلوق کے ساتھ ہو، مخلوق نہ ہو پھر بھی ہو۔ یعنی حجت مخلوق سے پہلے ہوتی ہے، اور جو مخلوق سے پہلے ہو وہ حجت جس کے اسم کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ اسے عباس کہتے ہیں۔ اس ہستی کا نام جناب عباس۔ میری بات سمجھے نہیں سکتے؟ اس ہستی کا نام بہت ہی جناب عباس ہے۔ اب حسب بھی پاک ہے، نسب بھی پاک ہے۔ جناب حزام، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پتہ نہیں کون سا راز کھول کے بتاتا آپ کو۔ جناب حزام بی بی ام البنین کے والد اور بی بی سمامہ کا عقد ہو گیا آپس، بابا جی عقد ہو گیا۔ سرکار حزام نے کہا کہ میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ اگلے دن جناب سمامہ نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کسی بزرگ، بابا جی آپ دیکھیں آپ ڈیرے دار ہیں، آپ جاتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتا ہے خاندان میں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خواب ہے اس کی تعبیر بتائیں۔ اب بی بی ام البنین کے والد اور والدہ بزرگ کے پاس چلے گئے۔ جناب حزام نے کہا جی پہلے میں خواب سناؤں؟ فرمایا سنائیں۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے بارش ہو رہی ہے، سامنے گھوڑے سوار کھڑا ہے، بارش کا ایک قطرہ
میرے ہاتھ میں آیا، وہ قطرہ جو تھا پانی کا وہ موتی بن گیا۔ اور جو گھوڑے سوار تھا اس نے آ کر کہا کہ یہ مجھے دے دو، اس کی قیمت لے لو۔ اس نے کہا جی میرے پاس نہیں پتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، گھوڑے سوار نے، بتاؤ قیمت کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا اس کی قیمت کیا ہے، مجھے نہیں پتا اس کی قیمت کیا ہے۔ فرمایا چلو یہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ موتی اس گھوڑے سوار کو دے دیا، اور جو ہی میں نے اس کو دے دیا، اس نے کہا کہ یہ موتی ایسا ہے کہ جو تیری بیٹی بن کے آئے گا۔ اور اس نے کہا، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہا جی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ایک موتی میرے ہاتھ میں آیا، میں نے مٹھی بند کر لی ہے۔ اس بزرگ نے کہا تیرے گھر میں بیٹی ہوگی جو طیبہ بھی ہوگی، طاہرہ بھی ہوگی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بہت ہی زبردست، جو طیبہ بھی ہوگی، جو طاہرہ بھی ہوگی۔ اور یاد رکھنا اس کی شادی ایک عظیم خاندان میں ہوگی، اور اس کی گود میں ایک چاند آئے گا۔ واپس آ گئے۔ ادھر سے بیٹی عالم شباب میں گئی، بی بی ام البنین دنیا میں آئی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جس سال بی بی زینب سلام اللہ دنیا میں آئی اسی سال بی بی ام البنین دنیا میں آئی۔ بی بی ام البنین بہت ہی عالم شباب میں گئی۔ ادھر سے بیٹی نے خواب دیکھا۔ بی بی ام البنین نے سمامہ سے کہا اماں آپ نے بھی خواب دیکھا ہے؟ میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ فرمایا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا اماں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑا گلستان ہے پھولوں کا جس میں خوشبو پھیل رہی ہے، میں اس میں داخل ہوئی ہوں۔ اچانک رات پڑ گئی ہے، 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، چاند قریب آیا ہے۔ اس نے میرا ایسے طواف کیا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے ایسے طواف کیا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ وہ چاند قریب آتا گیا، اماں وہ چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ 3 ستارے بھی ہیں جو چاند کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جیسے سورج کے پیچھے چاند چلتا ہے، اور وہ میرے قریب آیا ہے۔ کہا کہ کسی بزرگ سے پوچھتے ہیں، اسی بزرگ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ تیرے گھر میں ایک بیٹا آئے گا جس کا نام عباس ہوگا، جس کا نام، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بی بی ام البنین کا خاندان کیا تھا۔ فرمایا وہ عباس ہوگا، اس کے جہاں جو 3 ستارے ہیں وہ عباس کے بھائی ہوں گے۔ ادھر سے گھر آئے، ادھر سے جناب عقیل علیہ السلام نے پہلا قدم جناب حزام کے گھر میں رکھا۔ شریف خاندان کی عادت تھی، اگر کوئی مہمان آتا تھا اسے کہتے تھے کم از کم 3 دن ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ جناب عقیل تیسرے دن کے بعد کہتے ہیں حزام سے ہماری امانت تیرے گھر میں ہے۔ بابا جی سرکار، ہماری ایک امانت ہے، میں نے مصائب نہیں پڑھنا، میں نے فضائل میں ممبر چھوڑ دینا۔ میری ایک امانت ہے جو تیرے گھر میں ہے، وہ امانت ہمیں واپس دے، کیونکہ امین کا کام ہے امانت دینا۔ کہا اگر اجازت ہو میں بیٹی سے پوچھ لوں؟ فرمایا اجازت ہے بابا جی، میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی۔ جو بندے معصوم نہیں سمجھتے جناب عباس کو، ان کے منہ پہ تماچا ہے جو میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ادھر بی بی ام البنین نے ماں کو کہا اماں پتہ نہیں 3 دن سے ہمارے گھر میں کون آیا ہے، مگر 3 دن سے ایک بی بی آ رہی ہے میرے خواب میں جس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اماں مجھے نہیں پتا وہ بی بی کون ہے، مگر ایک بات ضرور ہے، وہ اکیلی نہیں آتی، اس کے سر میں چادر ہے، اس کے 4 پلو ہے، ایک پلو مریم کے ہاتھ میں ہے، ایک مریم کے ہاتھ میں ہے، ایک حوا کے ہاتھ میں ہے، ایک سارا کے ہاتھ میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک مریم کے ہاتھ میں ہے، ایک سارا کے ہاتھ میں ہے۔ اماں آج عجیب ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ فرمایا اماں وہ میرے قریب آئی ہے، قریب آ کر اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا ہے، اماں میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ اس نے مجھے اپنے گلے لگایا ہے اور گلے لگا کے کہتی تجھے مبارک ہو، تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے، تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔
میری بات سمجھنے سے کر فرمایا تو میرے باؤ جی بسم اللہ. میری بات سمجھے, تھوڑا سا میرا ٹائم رہ گیا جو میں نے پڑھنا. گلفام بھائی آپ بہت, اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, میں جملہ پڑھنا چاہتا. میں بی بی ام البنین کے فضائل پڑھ رہا ہوں. آپ گلفام بھائی میں نے آپ کو دیکھا ہے اور سید علی بختیار کرمانی صاحب کو دیکھا ہے. اب بھولے شاہ جی مجھے جملہ یاد آ گیا سناؤں. ام البنین اس آسمان وفا کا نام ہے جس کے چاند کو عباس کہتے ہیں. میری بات سمجھ نہیں پڑ. ام البنین, ہائے ہائے ام البنین, یاد رکھیے گا بی بی کا جو اسم ہے نا فاطمہ, وہ جناب زہرا کی وجہ سے ہے. کیونکہ جناب حزام نے پوچھا تھا بی بی زمامہ سے کیا نام رکھنا ہے, فرمایا وہی رکھنا جو مصطفیٰ نے رکھا تھا. ہائے 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 ہائے, وہی رکھنا ہے جو مصطفیٰ نے رکھا تھا. بسم اللہ بول. جناب حضرت عقیل علیہ السلام نے کہا ہم اپنی امانت لینے کے لیے آئے. جناب حزام نے کہا مالک کیا کہا آپ نے؟ کہا امانت. آنسو آ گئے آنکھوں میں. فرمایا میری بیٹی اس کے گھر میں جائے گی جس کے گھر قرآن نازل ہوا ہے. اس کے گھر میں جائے گی جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. جملہ پڑھوں جی قبلہ. اس کتاب میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. جناب عقیل علیہ السلام مسکرائے. عقیل نے فرمایا اے عرب کے سردار, اے نیزوں سے کھیلنے والے کے سردار. دیکھیں دو بادشاہوں کا ملنے کا انداز بابا جی. فرمایا بے لڑنے والے کو لڑنے کا انداز سکھانے والے, ہم اپنی اس امانت کو لے کر آئے ہیں جس امانت میں وہ امانت چھپی ہے جو محمد کی امانت ہے. ہم اپنی بیٹی لینے کے لیے کہا جی اگر اجازت ہو تو میں بیٹی سے پوچھ لوں. فرمایا پوچھ لو. بابا سجاد شاہ جی یقین کریں جب یہ میں نے جملہ پڑھا ہے نا کتاب میں تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں زمین میں نہیں ہوں, نجف کی صحرا میں. جو میں جملہ سجاد شاہ جی بابا جی میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار حزام کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم لوگوں پہ سرداری کیا کرتے تھے. پہلے گلفام بھائی جملہ نہیں ہے سرکار, سمندر ہے علم کا. فرمایا پہلے تو ہم بندوں کو غلامی میں رکھا کرتے تھے. اب میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں فرشتے غلامی کرتے ہیں. جناب سیدہ, اچھا جو بندے کہتے ہیں نا مولا عباس سید نہیں ہے, وہ ایڈے آؤٹ آف سینس لوگ نے نا, ایڈے نان سینس لوگ. دیکھیں آج کل کے جو سادات ہیں وہ ہمارے سر کا تاج. میں تو مناقب السادات کتاب بھی لکھی ہے ماشاءاللہ, دوسرا تیسرا ایڈیشن چھپ گیا تراب پبلیشر تو. میں تو سادات کا نوکر ہوں. دیکھیں ایک مجھے بات تو بتائیں, مولا علی سید ہیں, بولیا جی تھوڑا جی, جیڑا بندہ جناب عباس دے فضائل تے پریشان ہے اللہ کرے قیامت تک پریشان رہے, تو جیڑا بندہ خوش ہے وہ قیامت تک بہت ہی خوش رہے. اچھا یہ بتائیں کہ مولا علی سید ہیں یا نہیں؟ باپ ہے جی نہیں, بھائی جان ہے نا, تھوڑا جا سیر دینا زبان بھی ہلانی ہے, پتہ لگے میں اپنے اچھی کی. میری بات سمجھ. اچھا یہ بتائیں مولا علی سید ہیں؟ ہے نا. تو سید کا بیٹا سید ہوتا ہے یا ملک ہوتا ہے؟ نہیں نہیں. دیکھیں بابا سجاد شاہ جی بیٹھے میرے سر کا تاج. آپ بابا جی سے پوچھے بابا جی جو آپ کے بابا تھے وہ کون تھے؟ کہیں گے سید. جو ان کے بیٹے کون ہیں؟ سید. وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء آیت نمبر 219. اے محمد ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا, آدم سے لے کر نوح تک, نوح سے لے کر ابراہیم تک, ابراہیم سے لے کر حضرت عبدالمطلب تک. بابا جی جملہ ضائع کہ مجھے قبر تک افسوس ہوگا, یہ سب ساجدین ہیں. حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے. سید الساجدین جس کے استقبال میں کھڑا ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں.
میری بات سمجھ رہی؟ اس ہستی کا جناب حضرت عباس، اس ہستی کا باجی جملہ سمجھئے گا، اور جس چادر میں حسن اور حسین پلتے رہے ہیں اسی چادر میں جناب عباس پلتے رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ جناب عباس کی فضیلت کیا ہے؟ بابا جی جناب عباس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حسین ہونا پڑتا ہے۔ اب میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ جناب عباس بادشاہ کی والدہ محترمہ کا عقد ہو گیا جناب امیر المومنین کے ساتھ۔ بابا جی عقد ہو گیا سر۔ ادھر بی بی ام البنین نے پہلا قدم علی کے گھر میں رکھا۔ بہت بڑے محدث کا جملہ قبلہ، پہلا قدم رکھتے ہی جناب سیدہ نے سجدے، بی بی سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا نے سجدے میں سر رکھ کر کہا، میرے اللہ لوگ تیری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ ادھر بی بی نے قدم رکھا، بی بی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حجاب اللہ کا حجاب، اللہ کے زینت کی زینت۔ بی بی عالیہ نے ام البنین کا ایسے طواف کیا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ بی بی ام البنین نے کہا آپ میری ملکہ ہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ میرا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں آپ کا طواف نہیں کر رہی، میں اپنے بھائی عباس کا طواف کر رہی ہوں۔ جناب غازی شہنشاہ باب الہوائے دنیا میں آئے، مختصر ختم، جناب عباس دنیا میں آئے سرکار، ہائے ہائے، بی بی کی گود میں جناب عباس ایسے آئے جیسے محمد کے قلب پہ اللہ کا قرآن آتا ہے۔ اسے بڑا آدم میں نے کہا پڑھنا بھائی جان، بابا جی ایسے جناب عباس آئے جیسے محمد کے قلب پہ، اور بھائی جان وہ سامت قرآن تھا، عباس حسن اور حسین کا ناطق قرآن ہے۔ بی بی ام البنین نے کہا یا علی جب سے تیرا بیٹا آیا ہے نہ دودھ پیتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ جناب حیدر کرار مسکرا کر فرماتے ہیں یہ بیٹا کس کا ہے؟ جب میں کعبے میں آیا تھا نہ میں نے آنکھیں کھولی تھی اور نہ میں نے دودھ پیا تھا۔ جناب امیر المومنین بادشاہ نے عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھا، ناطق نے ناطق کے چہرے کی تلاوت کی۔ ایسے کیوں نہ کہوں، حیدر کرار نے اپنی شبیہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھے۔ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں میں اللہ کا چہرہ اور یہ میرا چہرہ۔ جناب عباس کے معصوم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جن کو لباس پورا آیا ہے۔ علی کا لباس عباس کو پورا آیا ہے، محمد کا لباس اکبر کو پورا آیا ہے۔ اپنے ہاتھوں پہ اٹھو۔ جناب عباس عالم شباب میں ختم سے عالم شباب میں جنگ نہروان آ گئی۔ جنگ نہروان کے میں ایک صفین کا جملہ 2-4 منٹ میں ممبر چھوڑو، سرکار آئے۔ امیر المومنین نے کہا سامنے باجی پل ہے، مولا نے فرمایا کہ 40,000 لوگ ہیں، یہ مجھ پر حملہ کریں گے، اس پل پر کسی پہرے دار کی ضرورت ہے۔ 11 سال کا سن تھا جناب عباس کا، جنگ نہروان ہے، وہاں 40,000 ہے۔ جناب امیر المومنین نے کہا اس کو بلاؤ جس کے آنے کی میں دعائیں مانگتا تھا۔ جناب عباس قریب آئے، جناب امیر المومنین نے کہا عباس، کہا جی بابا جان۔ فرمایا پل پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ فرمایا بابا حکم کی تعمیل۔ ادھر جناب حیدر کرار نے وضو کرنا شروع کر دیا، وضو کرنا شروع کر دی، وضو نہیں تجدید وضو، کیونکہ وضو وہ کرتا ہے جس کا وضو باطل ہو جائے، جس کا باطل ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ تجدید وضو کرنا شروع کر دی، وضو کر رہے ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب دوڑ کر آئے، فرمایا مولا حملہ ہو گیا، پل عبور کر لی ہے 40,000 بندوں نے۔ سرکار نے دھیان ہی نہیں دیا، وضو کرنا شروع کر۔ گلفام بھائی جملہ نہیں قیامت ہے، یعنی میں تھوڑے سامنے پڑھنے لگا۔ فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا حملہ ہو گیا۔ سرکار نے دھیان نہیں دیا، وضو کرنا شروع کر دیا، وضو کر لیا۔ کہا مولا حملہ ہو گیا، 40,000 بندے آ گئے۔
غور ہی نہیں کیا، مصلی پہ آئے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے وجود کی دلیل، اور بھائی جان انہوں نے اللہ کو اللہ بنوایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو مولا علی کو اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جاہل اور مشرک کوئی نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جو 14 کا بھی خالق ہے۔ مولا علی اللہ نہیں، ہم اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ جو بندہ علی اللہ کہتا ہے وہ اصل میں مولا علی کا دشمن ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سکا؟ بادشاہ نے اس سے پہلے کہ تکبیرۃ الاحرام کہا کہ عجیب بات ہے، میں باتیں کر رہا ہوں آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ سرکار نے فرمایا کبھی بھی وہ عبور نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا وہاں میرا عباس کھڑا ہے، وہاں پہ میرا۔ فرمایا یہ عباس کون ہے؟ فرمایا یہ وہی تو ہے جس کے آنے کی بشارت مصطفیٰ نے دی تھی۔ جناب غازی شہن جباب الحوائج ختم، جنگ صفین میں آگ۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کل میرا حسین جائے گا۔ سب نے کہا حسین جائے گا، بس اسی پہ چھوڑ، حسین جائے گا۔ فرمایا حسین جائے گا۔ اب سب انتظار میں ہے کہ پہلی دفعہ حسین لڑے گا۔ جناب امیر المومنین نماز ختم کی، علم تیار کی، فرمایا حسین جائے گا۔ جناب حیدر قرار باہر آئے، دروازہ کھولا، باب الحسین سامنے کھڑا تھا۔ یار بولو جس بندے کو اللہ نے زبان دیا سر کا، اور جو بندے گھر سے قسم اٹھا کے اس بندے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو ہی ہے